यासीन, कसम है कुरान हकीम की, तुम यकीनन रसूलों में से हो, सीधे रास्ते पर हो, और ये कुरान गालिब और रहम करने वाली हस्ती का नाजिल किया हुआ है, ताकि तुम खबरदार करो एक ऐसी कौम को जिसके बाप दादा खबरदार न किए गए थे, और इस वजह से वो गफलत में पड़े हुए हैं। इनमें से अक्सर लोग फैसला अजाब के मुस्तहिक हो चुके हैं, इसीलिए वो ईमान नहीं लाते। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं जिनसे वो थोड़ियों तक जकड़े गए हैं, इसलिए वो सर उठाए खड़े हैं। हमने एक दीवार उनके आगे खड़ी कर दी है और एक दीवार उनके पीछे। हमने उन्हें ढांक दिया है, वो कुछ नहीं सोचता, उनके लिए बराबर है। हाँ, तुम उन्हें खबरदार करो या न करो, वो नहीं मानेंगे। तुम तो उसी शख्स को खबरदार कर सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे और दिल से खुदाए रहमान से डरे, उसे मग़फ़िरत और अजर करीम की बशारत दे दो। हम यकीनन एक रोज मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं। जो कुछ काम उन्होंने किए हैं वो सब हम लिखते जा रहे हैं, और जो कुछ आसार उन्होंने अपने पीछे छोड़े हैं वो भी हम लिख रहे हैं। हर चीज को हमने एक खुली किताब में दर्ज कर रखा है। ये सूरह यासीन का पहला रुकू था जो मैंने आपके सामने पढ़ा, और उसका तर्जुमा भी आपने सुना। सूरह यासीन शायद कुरान पाक की वो वाहिद सूरत है जिसको हम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। सूरत फातिहा एक्सेप्शनल केस है, चूंकि वो नमाजों में पढ़ते हैं और उसका पढ़ना लाजिम है, इसलिए उसको तो ज्यादा पढ़ा ही जाता है। लेकिन उसके अलावा आम रोजमर्रा जिंदगी में हम सूरत यासीन को बहुत ज्यादा अपने मुताले में लाते हैं। सूरत यासीन कुरान पाक के अंदर अपने माने के एतबार से, अपने सब्जेक्ट के एतबार से एक बहुत अहम मकाम रखती है। इसका नाम यासीन हुरूफ मुक़त्ताअत पर मुश्तमिल है, और जैसे कि आप जानते हैं कि ये लिखे तो इकट्ठे जाते हैं लेकिन पढ़े अलग अलग जाते हैं। या सीन दो हरूफ का मुरक्कब है। बाज़ लोगों ने इसका माना बताने की कोशिश की है, तो या अरबी में ए को कहते हैं, जैसे हम कहते हैं या अल्लाह, तो उसका मतलब होता है ए अल्लाह। तो या का मतलब है ए, और सीन का मतलब है सैयद, सरदार, और इससे मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। या बाज़ लोगों ने कहा कि नहीं, इससे मुराद सीन से मुराद इंसान है, ए इंसान, यानी इस सूरत में इंसान को मुखातिब किया गया है। तो यासीन ए इंसान वल कुरान अल हकीम, कसम है कुरान हकीम की, कुरान की कसम खाई जा रही है। और सिर्फ कुरान की नहीं बल्कि कुरान की सिफत भी साथ शामिल है। कौन सी सिफत? कि ये एक हिकमत वाली किताब है, यानी कुरान के अंदर जो मज़ामीन आए हैं, जो बातें कही गई हैं, जो चीजें बताई गई हैं, उनमें से एक एक चीज बहुत हिकमत से भरी हुई है, बहुत फायदे की है, बहुत अक्लमंदी की बातें हैं। और कुरान के अंदर पाया जाने वाला ये विजडम इस बात की गवाही देता है कि ये किताब अल्लाह की तरफ से है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर एक दलील है। आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 40 साल तक रहे और लोगों के साथ मेल मुलाकात रही। इस 40 साल के अरसे में कभी भी आपने कोई एक भी ऐसी आयत या ऐसी बात जुबान से नहीं निकाली। यकायक 40 साल के बाद आपने ऐसा कलाम सुनाना शुरू किया जो उससे पहले कभी किसी की अप्रोच में ही नहीं था, कभी किसी ने उसके बारे में सोचा ही नहीं था कि ना ये शेर है और ना ये नसर है। अगर आप इसको एक प्रोज कहें ये प्रोज पे पूरा नहीं हो सकता, और अगर आप इसको शेर कहें तो ये प्रॉपर जिस तरह शेर होते हैं वो भी नहीं। तो लोग इस बात पर हैरान भी थे, परेशान भी थे कि ये क्या चीज है। लेकिन दूसरी तरफ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने के लिए भी तैयार न थे। तो ये कहते थे कि एक शख्स जो हम ही में से है, हम कैसे मान लें कि एक फरिश्ता उसके पास आता है और वो अल्लाह का नबी हो गया है। और इसमें कुछ उनकी अना भी शामिल थी, तकब्बुर भी शामिल था। जाहिर है किसी को नबी मानना उसकी बड़ाई को मानना है, और किसी दूसरे इंसान की बड़ाई को मान लेना ये इंसान की अपनी शिकस्त को बाज़ तस्लीम करने के बराबर होता है। तो जो मुतकब्बिर लोग होते हैं, तकब्बुर पसंद करने वाले, खुद पसंद लोग, अना के शिकारी, वो लोग कभी भी किसी के पास खैर और भलाई को तस्लीम नहीं करते, उसका इतराफ नहीं करते, उसको मानते नहीं। और इस तरह बसा औकात वो एक अच्छी चीज से, एक अच्छी खैर से महरूम भी हो जाते हैं। बहरहाल जब लोगों ने आपका इनकार किया तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक को गवाह बनाया कि देखो ये किताब बताती है कि ये शख्स एक सच्चा रसूल है, क्योंकि इस किताब के अलावा अपनी आम रोजमर्रा जिंदगी में जो गुफ्तगू वो करता है वो भी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अभी आप अहादीस अगर पढ़ें तो आप देखेंगे कि अहादीस जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कलाम है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगरचे उसमें भी बड़ी हिकमत की बातें हैं, बहुत अच्छी अच्छी नसीहतें हैं, बहुत खूबसूरत सेइंग्स हैं आपकी, लेकिन फिर भी वो अपने जबान के एतबार से, अपने लैंग्वेज के स्टाइल के एतबार से
قرآن سے بالکل مختلف ہیں. بعض اوقات ایک ہی آیت کی تفسیر ہوتی ہے ایک حدیث، لیکن حدیث کے الفاظ میں وہ چیز نہیں ہوتی جو قرآن کے الفاظ میں ہوتی. تو انکار کرنے والوں کو یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ دیکھو اس قرآن کے الفاظ پر، اس کی حکمت کے اوپر، اس کے معنی کے اوپر غور کرو تو تمہیں خود ہی اس بات کی دلیل مل جائے گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے رسول ہیں. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر ہیں. وہ لوگوں کو صحیح راستے کی رہنمائی کر رہے ہیں اور خود بھی اس کو فالو کر رہے ہیں. تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن ایک ایسی ہستی نے بھیجا ہے جو بہت زبردست ہے، بہت قوت والی ہے، اور دوسری طرف رحم کرنے والی بھی ہے. یعنی اگر کوئی شخص اس کی نافرمانی کرے تو اس کو پکڑ بھی سکتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ، اور دوسری طرف انسان کے گناہوں کے باوجود اس کو مہلت دیتا ہے تاکہ شاید انسان کبھی پلٹ آئے. اور یہ قرآن بھیجا کیوں گیا؟ قرآن حکیم کی قسم کھا کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیوں آیا ہے، یہ کتاب کس لیے آئی ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ تم ایسے لوگوں کو خبردار کرو، بتاؤ کہ جن کے باپ دادا کو بتایا نہیں گیا تھا. اور آپ دیکھیں کہ ہر جنریشن میں یہ بات کتنی سچی ہے کہ تم اس جنریشن کو اس کتاب کی طرف لاؤ، کیونکہ ان کے آباء و اجداد اس سے دور رہے، لہٰذا وہ ہدایت سے بہت دور ہو گئے. فَهُمْ غَافِلُونَ، تو وہ غفلت میں پڑ گئے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کسی وراثت کا نام نہیں. مسلمان ہونا صرف ورثے میں نہیں ملا کرتا. کسی کے گھر پیدا ہو جانے سے کوئی شخص صرف مسلمان نہیں بن جایا کرتا. مسلمان بننے کے لیے ہر شخص کو انڈیویجول ایفرٹ کی ضرورت ہے. ہر شخص کو ڈائریکٹ اپنے رب کے اپروچ کی ضرورت ہے، اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق کی ضرورت ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ماں باپ چونکہ بہت نیک انسان تھے اس لیے میں بھی نیک ہوں. نہیں، ہر شخص کی نیکی اور اس کا کردار اور اس کا اخلاق اور اس کا عمل اس کے اپنے ساتھ ہے. بعض اوقات اولاد ماں باپ سے بھی بڑھ کر نیک ہوتی، اور بعض اوقات نیک ماں باپ کی اولاد بھی بہت نالائق ہو سکتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میں ڈاکٹر ہوں کیونکہ میرے والد ایک ڈاکٹر تھے. کبھی آپ کسی ایسے شخص کو ڈاکٹر ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ جس کے والدین ڈاکٹر ہوں. ڈاکٹر بننے کے لیے ایک شخص کو خود اپنی پرسنل ایفرٹ کی ضرورت ہوتی. اسی طرح ایک اچھا انسان بننے کے لیے، ایک مسلمان بننے کے لیے ہر انسان کو خود اپنی کوشش اور اپنی محنت کی ضرورت ہے. یہی چیز یہاں پر بتائی گئی کہ تم ان لوگوں کو دین کی بات بتاؤ، اچھائی کے راستے پر لاؤ، کیونکہ بہت عرصے سے یہ اس تعلیم سے دور رہے، ان کے ماں باپ بھی دور تھے، وہ غفلت میں پڑ گئے تو ان کا اثر ان میں بھی آ پڑا، تو انہیں اس غفلت سے نکالو. لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ نہیں مانتے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتانا شروع کیا تو بہت سارے لوگوں کے لیے یہ پیغام اور یہ بات ایک نئی بات تھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر نئی بات کو لوگ شروع میں ناپسند کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو ایکسپٹ کرنے لگتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹے بچے کو ایک ماں پہلی دفعہ مرچوں والا سالن کھلاتی ہے تو وہ اس پر منہ بناتا ہے اور اس کو تھوک ڈالتا ہے اور اس کو نہیں کھانا چاہتا. لیکن تھوڑا تھوڑا چکھاتے چکھاتے ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا مرچوں کے بغیر کھانے کا دل نہیں چاہتا. بالکل اسی طرح کوئی بھی نئی فوڈ جب ہم ٹرائی کرتے ہیں تو وہ تھوڑی سی اجنبی لگتی ہے. بعض اوقات اس کا ٹیسٹ، اس کی خوشبو اچھی نہیں لگتی. آپ نے زیتون کے بہت فائدے سنے ہوں گے. جو اولیو آئل ہوتا ہے وہ کولیسٹرول فری ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ہم لوگ یوز ٹو نہیں اس کو کھانے کے، تو اس میں کبھی بھی چیز ہم شوق سے نہیں کھاتے یا کھا نہیں سکتے. لیکن جن علاقوں میں لوگ اسے کھاتے ہیں وہ دوسرا تیل استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بالکل انسانی فطرت ہے کہ کوئی بھی نئی چیز انسان کے سامنے جب آتی ہے تو اسے بہت آسانی کے ساتھ وہ قبول نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کو خبردار کرو. اور ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس پیغام کو نہیں بھی مانیں گے. اور اس کی ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی چیز کو کیوں نہیں مانتا. ایک وجہ تو یہ کہ نئی چیز ہے، اسے ایکسپٹ کرنے میں دیر لگ گئی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دل کھلے ہوتے ہیں وہ نئی چیز کو بھی آہستہ آہستہ، جو براڈ مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ایکسپٹ کر لیتے. اور جس کے ذہن میں وسعت ہوتی ہے اتنی جلدی اس کو ایکسپٹ کرتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے لیکن اپنی تنگ نظری کی وجہ سے، اپنے دل کی گھٹن کی وجہ سے، اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے. یہاں ایسے ہی لوگوں کی بات کی گئی کہ وہ اپنی دنیا میں جینا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کو دے رہے ہیں وہ نہیں مانیں گے. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے. توق کہتے ہیں اس کڑے کو جو پرانے زمانے میں قیدیوں کی سزا کے لیے گردن میں جکڑ دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ موو نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ اگر گردن کو موو نہ کریں
تو بہت تکلیف دہ چیز ہو جاتی. فرمایا یہ سمبل ہے، تو ایک سمبل ہے گردن کو اکڑانے کا، اور گردن کو اکڑانا سمبل ہے کس کا؟ تکبر کا. فرمایا کہ ان کے تکبر کی وجہ سے یہ لوگ حق کو نہیں مانتے. تکبر کیا ہے؟ کہ میں زیادہ اچھا ہوں، میں زیادہ عقل مند ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں، میں زیادہ بہتر ہوں. جیسے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ انسان کو سجدہ کرو. شیطان نے کیا کیا؟ کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں زیادہ اچھا ہوں، میں اس کے آگے کیوں جھکوں؟ لہذا اس کا یہ انکار اس کے تکبر کی وجہ سے تھا. اسی لیے جو لوگ دنیا میں تکبر کا شکار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی بات پر توجہ بھی نہیں دیتے، اسے سننا ہی نہیں چاہتے، اور سن کر اس پر عمل بھی نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ بسا اوقات تکبر کی وجہ سے وہ قبول نہیں کرتے، اور بسا اوقات اس لیے قبول نہیں کرتے کہ پھر اسے قبول کر کے انہیں اپنی کچھ عادتوں کو چھوڑنا پڑتا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑنے سے ان کی شان و شوکت میں شاید کچھ کمی آ جائے، اس لیے وہ بات ماننے سے انکار کرتے ہیں. پھر فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ایک دیوار ان کے پیچھے ہے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اوپر سے بھی ڈھانپ دیا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. یعنی جب ایک شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے تو پھر اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک سزا دیتے، اور وہ سزا کیا ہوتی ہے کہ اس کو حق بات سمجھنے کی توفیق نہیں دیتے. اور اس کو اس سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے کسی شخص کے آگے بھی دیوار ہے، مثلا اس وقت ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے بھی دیوار ہے، ہمارے پیچھے بھی دیوار ہے، اور ہمارے سر میں بھی چھت ہے، لہٰذا ہم اس کمرے سے باہر کچھ نہیں دیکھ سکتے. بالکل تکبر کرنے والا شخص اپنی ذات اور انا کے خول میں اس طرح بند ہو جاتا ہے کہ وہ نہ آگے دیکھ سکتا ہے، نہ پیچھے دیکھ سکتا ہے، نہ اسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر ہوتی ہے، اور نہ اپنے ماضی سے کوئی سبق لیتا ہے، اور اوپر سے بھی ڈھانکے ہوئے کہ اللہ کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، رجحان نہیں ہوتا، تعلق نہیں ہوتا، لہٰذا ان کو کوئی بات بھی سمجھ نہیں آتی، ان کو فائدہ ہی نہیں ہوتا. پھر فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے برابر، ایسے لوگوں کے لیے برابر ہے کیا؟ أَأَنذَرْتَهُمْ، خواہ تم ان کو ڈراؤ، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا نہ ڈراؤ، لَا يُؤْمِنُونَ، وہ نہیں مانیں گے. یعنی آپ ان کو کوئی نصیحت کریں یا نہ کریں، خبردار کریں یا نہ کریں، کوئی ڈر والی آیت سنائیں یا نہ سنائیں، وہ سب سنی انسنی کر دیتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی. یہ بالکل ایسے ہی جیسے اس کمرے کے باہر اگر کوئی چیخ چلا رہا ہو، پکار رہا ہو، تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کوئی رو رہا ہے، اس چھت پہ اس وقت کوئی رو رہا ہو، چلا رہا ہو، ہمیں تو کچھ خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم تو اس کے اندر بند ہیں. تو بالکل اسی طرح متکبر شخص جب اپنی ذات کے خول میں بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور پھر ان پر کوئی نصیحت کی بات اثر کرتی ہی نہیں، اس لیے کہ وہ ہر وقت اپنی شانوں، اپنی دنیا اور اپنی ہی آپ میں رہتے ہیں، اس لیے حق کی بات، ہدایت کی بات ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی. فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، تم تو اس کو ڈرا سکتے ہو کہ جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرے، یعنی تنہائی میں بھی جس کو اپنے رب کا احساس ہو، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرے. یعنی کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اس کے باوجود وہ شخص جو غیب کے پیچھے یا اس پردے کے پیچھے اپنے رب کو محسوس کر سکے، اسی پر یہ کلام نصیحت اثر کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے اس وقت میں بات کر رہی ہوں، میری بات آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے صرف کانوں تک نہیں ٹکراتی، دل تک بھی اترتی. اب دل جو ہے وہ سامنے ایکسپوز نہیں ہے، وہ تو بہت پردوں کے اندر چھپا ہوا ہے، لیکن جو شخص دلچسپی لیتا ہے اس بات کے اندر، وہ آواز جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ آواز کان سے دل تک پہنچتی ہے اور دل سے پورا جسم پہ اثر کرتی ہے، سارا جسم، پوری باڈی اس میں انوالو ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک شخص جو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق رکھتا ہے، اللہ کی عظمت کو محسوس کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہاں پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے لیکن وہ اس کے پریزنس کو فیل کر سکتا ہے، یہ اس کے اپنے احساسات کی بات ہے. تو جو اس قابل ہو کہ پردے کے پیچھے ذات کو محسوس کر سکے، پھر وہ اس کی بات کو بھی اپنے اندر ایبزارب کر سکتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے جزا کیا ہے؟ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ، آپ انہیں بخشش کی خوشخبری دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وہ اجر کریم، اور بہت باعزت اجر کی، یعنی انہیں جزا ملے گی، انعام ملے گا، لیکن بہت عزت کے ساتھ. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم لکھ رہے ہیں جو وہ آگے بھیجتے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں لکھ رکھا. یہاں پر انسان کو ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف توجہ دلائی گی، اور وہ حقیقت کیا ہے کہ اے انسان،
इस बात को कभी ना भूलना कि तुझे मरने के बाद फिर जिंदा होना, सोने के बाद फिर जागना। एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसका हम हर रोज मुशाहिदा करते हैं, हर रोज हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं कि हम दिन के काम काज के बाद थक जाते हैं, फिर हम सो जाते हैं। सोने के बाद हम सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, कुछ महसूस भी नहीं बाजू कर सकते। हमें पता नहीं चलता कि हमारे बेडरूम के बाहर से कौन गुजरा है रात को। कभी किसी को पता चला? इल्ला ये कि कोई शोर शराबा हंगामा बाजू का वो भी हो तो पता नहीं चलता। एक दफा इसको मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया ना अपने बेडरूम में, मेरे हस्बैंड सो रहे थे तो मैं जाग रही थी, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे खिड़की के बाहर से कोई शख्स गुजरा। वो चौकीदार था लेकिन अंधेरे में तो वो जैसे एक रस्सी की सांप महसूस होती। चौकीदार गुजरा तो शायद राउंड ले रहा था। तो उस वक्त मैंने सोचा, इस वक्त मेरे हस्बैंड को नहीं पता चला कि यहाँ से कोई गुजर के गया। अगर मैं सो रही होती तो मुझे भी ना पता चलता कि यहाँ से कोई गुजर कर गया। तो सोना और मरना एक जैसा अमल, कुरान में इसको एक दूसरे से मुशाबे करार दिया गया। जिस तरह सोने के बाद हम फिर जाग उठते हैं, कुरान में हमें ये बताया गया कि जब इंसान सोता है तो उसकी एक रूह ले ली जाती है, और जब इंसान जागता है तो वो दोबारा उसके अंदर डाली जाती है। इसीलिए हमें दुआ सिखाई गई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना, कि शुक्र है उस जात का जिसने जिंदगी दी हमें, बादमा अमातना, इसके बाद कि उसने हमें मौत दी। तो ये मौत का लफ्ज़ यहाँ किस लिए है? सोने के लिए। तो ये मैं सोने की मिसाल इसलिए दे रही हूँ एक यकीन दिलाने के लिए कि जिस तरह हम सोने के बाद जाग उठते हैं, ऐसे ही मरने के बाद हम दोबारा जाग उठेंगे। इसी चीज का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और जिंदा करने के बाद एक नया दिन शुरू होगा। जैसे सोने के बाद एक नई सुबह में उठते हैं और एक नया काम शुरू होता है। हमारी ये मौजूदा जिंदगी हमारा आज है, टुडे, फिर रात आएगी, मौत आएगी, हम सो जाएंगे और फिर हमारा नेक्स्ट डे शुरू होगा, टुमारो, हमारा नया फ्यूचर, और उसमें नए काम होंगे। जैसे हर रोज एक नया शेड्यूल होता है ना हमारा, तो बिल्कुल इसी तरह आखिरत के दूसरे दिन में एक नया काम शुरू होगा। और वो क्या होगा कि हर इंसान आज के दिन में जो कुछ करके आया है उसका उससे हिसाब लिया जाएगा। तुम करके क्या आए? जैसे कि सूरत अल-मुल्क में भी आता है, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, उसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमा कर देखे, तुम्हारा इम्तिहान ले। क्या इम्तिहान? अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में अच्छे काम कौन करके आया, ताकि उसको इनाम दिया जा सके, और जिस किसने खराब काम किया उसको सजा दी जा सके। क्योंकि ये दुनिया, हमारी ये जिंदगी इस काबिल नहीं कि यहाँ हर अच्छे काम करने वाले को जजा पूरी मिल जाए और बुरा काम करने वाले को सजा पूरी मिल जाए। तो एक शख्स अगर 100 का कत्ल कर देता है तो उसे दुनिया में आप कैसे सजा दें? दे ही नहीं सकते। एक शख्स एक बम फेंककर हिरोशिमा और नागासाकी को बर्बाद कर देता है तो बेगुनाह बच्चे, इंसान और औरतें और खेत और फसल और सारी जमीन पे जो तबाही आती है वहां की, उसकी सजा आप उसे एक शख्स को क्या देंगे, कितनी देंगे? आप दे ही नहीं सकते। दुनिया में इंसाफ पॉसिबल ही नहीं, अगर हो नहीं सकता, उसके लिए अल्लाह ताला ने दिया जजमेंट रखा, वहाँ इंसाफ किया जाए और पूरी कुव्वत के साथ अल्लाह ताला अपने फैसलों को नाफिज करेगा। अब यहाँ पर ये फरमाया गया कि हम जिंदा करेंगे और जिंदा करने के बाद हम इंसान का हिसाब लेंगे कि वो करके क्या आया, और इस हिसाब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं अभी से। वनक्स तो हम लिख रहे हैं, कौन लिख रहा है? अल्लाह ताला के फरिश्ते लिख रहे हैं, जिनको किरामन कातिबीन कहा जाता है। कुरान पाक में आता है, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, कि तुम पर निगरानी करने वाले मौजूद हैं जिन्हें किरामन कातिबीन कहा जाता है। अब ये क्या लिख रहे हैं? ये फरिश्ते क्या लिख रहे हैं? फरमाया मा क़द्दमू, जो वो आगे भेज रहे हैं। इंसान अपने हाथों की कमाई जो कुछ भी करती कर रहा है, सुबह से शाम तक जो जो कुछ करते हैं वो सब कुछ फरिश्ते लिख रहे हैं। और सिर्फ इतना नहीं लिख रहे, व आसारहुम, जो अपने पीछे छोड़ के जाएंगे वो भी हम लिखते रहेंगे। नक्तुबु अरबी जबान में मुजारे का सीगा, मुजारे में 2 माने पाए जाते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर, हाल और मुस्तकबिल। हम लिख रहे हैं और हम लिखेंगे। तुम्हारा नामा अमाल यही खत्म नहीं हो जाएगा जब तक तुम्हारी जिंदगी है, बल्कि हम इसके बाद जो तुम यहाँ छोड़ के जाओगे, अपने तरीके, अपनी यादें, अपने काम, जब तक वो कंटिन्यू करेंगे हम लिखते चले जाए। इंसान कभी भी कोई काम सिर्फ वक्ती तौर पर करने को ना करे, बल्कि फ्यूचर को सामने रख के करे कि मेरा जो कोई काम है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज तो उसका कुछ फायदा है लेकिन कल उसका एक नुकसान शुरू हो जाए और मेरे मरने के बाद वो मेरे खिलाफ जाए। बहुत केयरफुली, बहुत कॉन्शियसली हमें अपनी जिंदगी गुजारना है। अब आप देखें कि जो कुछ हम इस वक्त कर रहे हैं उसको लिखा जा रहा है। हम इस वक्त क्या कुछ कर रहे हैं? हम सोचते भी, हम बोलते भी, हम लोगों से मांगते भी करते, लेन देन भी करते,
یہ تینوں چیزیں ریکارڈ ہو رہی. جب قیامت کے دن اعمال نامے کی کتاب کھولی جائے گی تو تینوں کو ملا کے وزن کیا جائے گا. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک سیمسٹر میں آپ نے کبھی امتحان دیا ہوگا, کچھ اورل ہوتا ہے, کوئی پریکٹیکل ہوتا ہے, کوئی ریٹن ورک ہوتا ہے نا. ایک پیپر کے 3-4 حصے ہوتے ہیں. کبھی آپ کی کلاس پرفارمنس اس میں شامل ہو جاتی ہے, کچھ جگہوں پہ اٹینڈنس بھی ساتھ لکھ لیتے ہیں, بہیویئر بھی ساتھ پلس کر لیتے ہیں. تو بالکل اسی طرح ہمارا جو نام ہے اعمال آخرت کے لیے تیار ہو رہا ہے, اس میں بھی 3-4 چیزیں ہیں. اب سب سے پہلے تو ہماری سوچ کہ کس نیت سے ہم کام کر رہے ہیں, پھر ہم بولتے کیا ہیں, پھر ہم کرتے کیا ہیں, اپنی ذمہ داری صحیح طور پر پوری کرتے ہیں یا نہیں, انسانوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے, اللہ کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے, یہ سب کچھ لکھا جا رہا. اور پھر صرف اتنا نہیں کہ جو اب ہم کر رہے ہیں, بلکہ جو ہم کام اب کر رہے ہیں, جو ہمارے ایکشنز ہیں, اس کے جو ری ایکشنز ہیں. مثلاً ہم نے ایک بات کسی کو بتائی, مثلاً اس وقت میں آپ کو پڑھا رہی, آپ جو کچھ سن رہے ہیں آپ اس کو آگے جا کر جس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے, اور جن کو آپ نے سنا دی بات پھر وہ آگے ٹرانسلیٹ کریں گے. اب اس کا سلسلہ اس وقت تک چلتا جائے گا میرے اس ایک جملے کا, جب تک وہ آگے ٹرانسلیٹ ہوتا چلا جائے گا. اب ہم تو دیکھ نہیں سکتے, میں تو بول کے چلی جاؤں, مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کوئی کس بات کو کس طرح لیتا, کس طرح انٹرپریٹ کرتا ہے, کہاں تک وہ پہنچتی ہے. اللہ کے ریکارڈ میں یہ سب کچھ موجود. لہٰذا انسان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اپنی زبان سے ایسی باتیں نہ نکالے کہ جو ملٹی پلائی ہو کر اس کو دبو دینے کا سبب ہو. نہیں, ایسی بری بات جس کے نتیجے میں کئی لوگ پریشانی اٹھائیں. اچھا, ہم یہ سوچتے ہیں بعض اوقات کہ اچھا کیسے لکھ رہے ہیں فرشتے, نہ تو یہاں ہمیں کوئی رجسٹر نظر آتا ہے, نہ یہاں پر ہمیں کوئی قلم نظر آتا ہے, نہ ہی کوئی کمپیوٹر رکھا ہوا ہے, نہ کوئی شاپ ہے. کیسے لکھا جا رہا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بات خوب ہو چکی ہے کہ انسان جو آواز اپنے منہ سے نکالتا ہے وہ نقش کی صورت میں فضا میں محفوظ ہو رہی. اور سائنٹسٹ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان نقوش کو کسی طرح اسے ری پلے کر کے سنا جا سکے. جس طرح ٹیپ ریکارڈر کے اوپر ہماری آواز نقش ہو جاتی ہے, اسی طرح کائنات کے اندر اور جگہوں پر بھی یہ سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے. اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ جو ہم عمل بھی کرتے ہیں, مثلا میں نے ہاتھ اس طرح کیا یا اس طرح کیا, اس کا عکس جو ہے یہ حرارتی لہروں کی شکل میں مستقل طور پر دنیا میں محفوظ ہو جاتا ہے. جیسے ایک اس کا عکس ہماری آنکھ کے اندر محفوظ ہوتا ہے ہر چیز کا, بالکل اسی طرح ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں, چاہے چھپ کے کریں کہیں پر بھی کریں, تو یہ سب کچھ ہماری اسی فضا کے اندر ریکارڈ ہو رہا. یہ اور سب سے بڑی زندہ مثال تو ویڈیو کیمرا, آڈیو کیسٹس, یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر کیش مشین ہمارے یہاں تو ابھی تک وہ ہے جس میں نمبر آپ کر کے تو کیش لے سکتے ہیں. اب کچھ جگہوں پر ایسی کیش مشینیں انسٹال کی گئی ہیں جن کے سامنے صرف انسان جا کے کھڑا ہوتا ہے, اسکرین پر وہ غور سے دیکھتا ہے, وہ اس کی آنکھوں کی ریز کو آپریٹ کرتے ہیں, اس کو ریکگنائز کر لیں گے اس شخص کو, اور اس کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں سے جتنے پیسے وہ چاہتا ہے وہ بولتا ہے, اور اس کے بولنے سے وہ اس کو اتنا کیش مل جاتا ہے.